بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔ آج ہم ایران کے شہر مشہد میں موجود ہیں اور آپ کو مکمل زیارت روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کروائیں گے۔ اس وقت ہم اپنے ہوٹل سے باہر آ چکے ہیں اور روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اس دروازے سے داخل ہوں گے جو بازار امام رضا علیہ السلام کے بالکل سامنے ہے۔ بازار امام رضا علیہ السلام کے سامنے جو چوک بنی ہوئی ہے اس کے سامنے حرم پاک کا مین دروازہ ہے۔ ہم اسی دروازے سے حرم پاک کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ بھی حرم پاک کا حصہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ تعمیراتی کام ہو رہا ہے اور حرم پاک کو کافی وسیع کیا جا رہا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کا حرم بہت خوبصورت اور وسیع ہے۔ ہم چیکنگ پوائنٹ سے اندر داخل ہو چکے ہیں اور مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک کی طرف جا رہے ہیں۔ حرم پاک کے نزدیک ایک اور چیکنگ پوائنٹ تھا، یہاں سے بھی ہم نے چیکنگ کروائی۔ اس کے بعد ہم مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور اس وقت ہم باب رضا علیہ السلام سے اندر داخل ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حرم پاک کتنا خوبصورت اور وسیع ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کا حرم بہت وسیع بنایا گیا ہے اور اس حرم پاک کے سینکڑوں دروازے ہیں جن کے ذریعے لاکھوں اور کروڑوں زائرین حرم پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک کی مکمل زیارت کرواؤں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ بہرحال میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو حرم پاک کی مکمل زیارت کرواؤں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر زیارت مولا حضرت امام رضا علیہ السلام لکھی ہوئی ہے۔ زائرین حرم پاک میں چاہے کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، ان کے سامنے زیارت مولا حضرت امام رضا علیہ السلام لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اس صحن میں ایک باغیچہ بھی بنایا گیا ہے جہاں بہت خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں۔ ان پھولوں کی خوشبو اس حرم پاک میں مہکی ہوئی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ ہم روضہ مبارک کے قریب جا رہے ہیں۔ میں پہلی بار
इस मकाम पर आया हूँ। अगर वीडियो में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम रोज़ा मौला हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे थे। ये मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का एक सहन है और आप देख सकते हैं कि ये कितना वसी है। इस हरम पाक के बहुत ज़्यादा सहन हैं। आप देख सकते हैं कि इस सहन के बाद हम फिर अंदर के एक और सहन में दाखिल हो रहे हैं। लाखों की तादाद में मोमिनीन इस मकाम पर ज़ियारत के लिए आ रहे थे। ये हरम पाक बहुत वसी और ख़ूबसूरत बनाया गया है। ये हरम पाक की मस्जिद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ नमाज बाजमात अदा की जाती है। मजलिसो मतमदारी और अज़ादारी भी इसी मकाम पर होती है। यहाँ हमने भी एक पुरसादारी में शिरकत की और अपने मौला को पुरसा दिया। तमाम ज़ायरीन मौला हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की तरफ ज़ियारत के लिए जा रहे थे। कुछ ज़ायरीन इस मस्जिद में इस जगह बैठकर इबादत इलाही भी कर रहे थे और कुछ ज़ायरीन तिलावत कुरान मजीद में मशगूल थे। आप देख सकते हैं कि ये हरम पाक कितना खूबसूरत है और इसकी कितनी खूबसूरत आराइश की गई है। ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत के किसी महल में मौजूद हैं और हकीकत में ये भी जन्नत का एक महल है। यहाँ आने और रहने की हर अज़ादार मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी इसी मकाम पर गुजार दे। पूरी दुनिया से लोग इस मकाम पर मौला हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने ज़रूर आते हैं। आप देख सकते हैं कि मस्जिद की दूसरी तरफ हम एक और सहन में दाखिल हुए हैं। चूँकि मैं पहली बार इस मकाम पर आया हूँ, इसलिए मुझे इन तमाम सहनों के नाम याद नहीं हैं, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बहरहाल सैकड़ों की तादाद में मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पाक के सहन बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है सहने आज़ादी। अब हम जिस सहन में दाखिल हो रहे हैं इसे सहने आज़ादी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस सहन में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो रोज़ाए मुबारक मौला हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हरम पाक बहुत वसी है
اور اس کی مکمل زیارت یا مکمل ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے۔ بہرحال میری کوشش اور کاوش آپ لوگوں کے لیے ہے، اور خاص طور پر ان مومنین کے لیے جو اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ تمام دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، فالو اور لائک کرنا لازمی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحن آزادی ہے۔ مجھے خود یاد نہیں کہ میں کس دروازے سے اس صحن پاک میں داخل ہوا تھا۔ ہاں، یہ وہی دروازہ ہے جہاں سے ہم صحن آزادی میں داخل ہوئے تھے، لیکن اس وقت ہم شاید واپس نہیں جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم کے ایک اور صحن میں آ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحن آزادی ہے۔ مجھے خود یاد نہیں کہ میں کس دروازے سے اس صحن پاک میں داخل ہوا تھا۔ ہاں، یہ وہی دروازہ ہے جہاں سے ہم صحن آزادی میں داخل ہوئے تھے، لیکن اس وقت ہم شاید واپس نہیں جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم کے ایک اور صحن میں آ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحن بھی کتنا وسیع اور کتنا بڑا ہے۔ شاید ہم جہاں سے داخل ہوئے تھے اس کی دوسری طرف اب ہم آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک کے اندر زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حرم کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ آپ مومنین دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اب حرم مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے ایک اور صحن میں آ چکے ہیں۔ میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو باہر سے پہلے حرم پاک کی مکمل زیارت کرواؤں، اور اس کے بعد ہم روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف سفر کریں گے۔ مشہد ایران کا بہت بڑا شہر ہے، اور یہ شہر مولا امام رضا علیہ السلام کی دعا کا محتاج ہے۔ جہاں پر ایسی نیک ہستیاں موجود ہوں تو اس شہر کو کیسے کوئی ویران کہہ سکتا ہے؟ یہ جنت کا ایک حصہ ہے، اور ایران کے لوگ، خاص طور پر مشہد کے لوگ خوش نصیب ہیں۔ وہ صبح، دوپہر اور شام کی نمازیں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اندر ادا کرتے ہیں، اور جب چاہیں مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم پھر سے مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کے ایک اور صحن میں آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صحن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مومنین موجود ہیں۔ اب مجھے حقیقتاً یاد نہیں کہ میں پیچھے کس دروازے سے اندر داخل ہوا اور کتنے دروازوں سے میں پہلے ہی داخل ہو چکا ہوں۔
کہتے ہیں کہ مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کے سینکڑوں دروازے ہیں جن کے ذریعے مومنین زیارت مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے یہاں ہر قسم کے لوگ نظر آئے، ہر علاقے کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ بے فکر اور خوش نظر آئے۔ تقریباً پوری دنیا سے یہاں لوگ آئے ہوئے تھے، کوئی ایران سے تھا تو کوئی عراق سے، کوئی شام سے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کوئی انگلستان سے، کوئی امریکہ سے، کوئی سعودی عرب سے، کوئی UAE سے اور کوئی جنوبی افریقہ سے۔ یہ حرم پاک سب کے لیے برابر ہے۔ یہاں کوئی عرب، غیر عرب، گورا یا کالا کسی کے لیے مخصوص جگہ نہیں ہے۔ سب یہاں مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین ہیں اور سب کا احترام برابر کیا جاتا ہے۔ ہر زائر کو عزت دی جاتی ہے اور یہاں کے خادمین ہر زائر کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کے ایک اور صحن میں داخل ہو چکے ہیں۔ مکمل تو نہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک کے کافی سارے صحن آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اب ہم بھی روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جس حرم پاک کے اندر داخل ہو رہے ہیں اسے حرم صحن جمہوری کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کا ایک خوبصورت صحن ہے۔ اس مقام پر بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ کچھ زائرین زیارت روضہ مبارک حضرت مولا امام رضا علیہ السلام کر کے واپس آ رہے ہیں اور کچھ لوگ روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہم مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف جا کر آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔
اس دروازے سے ہم روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ درود پاک کا ورد لازمی کریں۔ مومنین حرم مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت بھی کرتے رہیں، اور میرے لیے، اپنے قریبی عزیزوں کے لیے اور سب کے لیے دعائیں لازمی کریں۔ میں نے آپ کو مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے اور بھائیوں کے روضہ مبارک کی زیارت بھی کروا چکا ہوں۔ وہ سب حرم پاک اس حرم پاک کے مطابق بہت چھوٹے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حرم پاک کتنا بڑا خوبصورت ہے۔ 15 یا 20 منٹ کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حرم پاک کی مکمل زیارت نہیں کرا سکتے۔ یہ بھی ایک زیارت ہے جو مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی ہے۔ یہاں سے سامنے روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام ہے۔ آہستہ آہستہ ہم روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہم قریب پہنچ رہے ہیں، آپ مومنین دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ رش ہے۔ اتنا رش ہم نے باہر کے صحن میں نہیں دیکھا، اور یہ رش مولائے امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے قریب بہت زیادہ ہے۔ ہمیں بھی کافی وقت لگا روضہ مبارک مولا امام رضا علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے۔ اب ہم روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مومنین ہزاروں کی تعداد میں تلاوت قرآن، سلام مولا حضرت امام رضا علیہ السلام اور زیارت مولا حضرت امام رضا علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ سامنے آپ روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنت کا ایک محل ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس روضہ مبارک کی زیارت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبرکات بھی لوگ مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک سے ساتھ لگا رہے ہیں۔ زیادہ دیر یہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اور بھی زائرین اس مقام کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ چونکہ میں ویڈیو بنا رہا تھا، میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری وجہ سے کوئی مومن زیارت سے محروم نہ ہو جائے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی بھی میری وجہ سے روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے محروم نہ ہو۔ اسی لیے میں نے روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی ویڈیو ایک کونے میں کھڑے ہو کر بنائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام میں ایک طرف سے داخل ہو رہے ہیں اور زیارت کے بعد دوسرے دروازے سے باہر جا رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اس روضہ مبارک کی زیارت کے لیے میرے خیال میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہوں گے اور اس روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ! میں نے اس مقام پر دیکھا کہ ویڈیو بنانے کی اجازت تھی، کیونکہ مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر ویڈیو بنانے کی اجازت تھی،
لیکن مولا حضرت امام حسین علیہ السلام اور مولا حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک پر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنے رش کے باوجود اس مقام پر خادمین روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کسی کو ویڈیو یا تصویر بنانے سے منع نہیں کر رہے تھے۔ کافی دیر ہم روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے اور اس کے بعد ہم دوسرے دروازے سے واپس آئے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ، نوجوان اور بچے سب عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ کوئی دعائیں مانگ رہا ہے اپنے لیے تو کوئی عبادت الہی کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سلام مولا حضرت امام رضا علیہ السلام پڑھ رہا ہے اور کوئی زیارت مولا حضرت امام رضا علیہ السلام پڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک کا ایک صحن ہے۔ شاید اس صحن میں ہم پہلے داخل نہیں ہوئے۔ یہ صحن بالکل مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ساتھ ہے۔ حرم پاک میں جو مسجد ہے اس کا نام مسجد جامع گوہر شاہ ہے۔ شاید ہم پھر سے روضہ مبارک کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ سامنے روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام ہیں، اور میں اسی دروازے سے واپس جا رہا ہوں جس دروازے سے میں روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام میں داخل ہوا تھا۔ کچھ نصیب والے وہ لوگ ہیں جو اس مقام کی زیارت کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام مومنین کے لیے جو اس مقام کی زیارت سے محروم ہیں، اس مقام کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اب شاید ہم صحن آزادی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں حرم پاک کے صحن سے باہر نکلتے ہوئے ہم کس صحن کی طرف جاتے ہیں۔ کوشش تو میری یہ ہوگی کہ ہم باب جواد علیہ السلام کی طرف نکلیں، کیونکہ وہاں سے ہمارا ہوٹل بالکل قریب ہے، یا پھر بازار مولا امام رضا علیہ السلام کے سامنے جو دروازہ ہے اس دروازے سے ہم باہر نکلیں، وہ بھی بالکل ہمارے ہوٹل کے نزدیک ہے۔ پیدل ہم باب جواد علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم پانی کی سبیل کریں گے اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ حرم پاک کے اندر تقریباً ہر جگہ سبیل کا انتظام وسیع تھا۔
اور کچھ لوگ اپنے ثواب کی خاطر مومنین و زائرین کو سبیل کرا رہے تھے۔ ہاں، ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں سے ہم مولا امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف گئے تھے، اور اسی راستے سے ہم واپس آ رہے ہیں۔ نماز کے وقت شاید اسی راستے سے لوگ آتے اور جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہاں بہت زیادہ محب امام رضا علیہ السلام جمع تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی زائرین یہاں عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ شاید ہم اس صحن میں داخل ہو چکے ہیں جس صحن سے ہم روضہ مبارک مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف گئے تھے۔ مومنین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہر مومن بھائی کو مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک کی ویڈیو پسند نہ آئے۔ مومنین ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا بھی لازمی ہے۔